السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹر کے ساتھ خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب. ناظرین، اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو گورنمنٹ ہے، پی ڈی ایم کی حکومت وفاق کے اندر موجود ہے، ان کی طرف سے حملے جو کیے جا رہے ہیں عدالت کے اوپر وہ بالکل جاری و ساری ہے. اس کے اندر تیزی آتی جا رہی ہے، تسلسل تو ہے ہی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی خوف ہے، کوئی انجانا خوف ہے، کسی طوفان کا شاید کوئی پیش خیمہ ان کو لگ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی آرڈر آنے والا ہے، لہٰذا ہر جو ایک گزرتے دن کے ساتھ ان کے تمام جو وزراء ہیں ان کے بیانات پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر، وہ جو بیانات جس نوعیت کے دے رہے ہیں اس کے اوپر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے. اس کے علاوہ پروگرام میں ناظرین عمران خان کی آج جو اسلام آباد کے اندر پیشی ہوئی، ان کی ٹانگ کے اوپر جو سوجن ہے اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ جو حکومتی وزراء خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کس طرح کا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان کا اچھے خاصے انداز سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. پروگرام کے جو آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ ایک طرف جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان ہم نے دیکھا پچھلے دنوں ڈی جی ایس پی آر ان کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی، اس کے علاوہ بھی آرمی چیف کی طرف سے ایک دو جو ان کے بیانات ہمارے سامنے آئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گریوٹی جو ہے، جو سینٹر آف گریوٹی ہے پاکستان کے اندر عوام ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے گاہے بگاہے کچھ اس طرح کے بیانات سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ براہ راست کوئی انڈائریکٹ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے جو ہے کچھ غصے کا اظہار کرتے ہیں ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ. تو کیوں کر یہ غصہ ہے، ہم چودھری غلام حسین صاحب سے پوچھیں گے. ان کی پچھلے دنوں ملاقات بھی ہوئی ہے، ایکسکلوسیو اسٹوری ہے چودھری غلام حسین صاحب کے پاس، انہوں نے بات بھی کیا ہے خان صاحب کے ساتھ. اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت بھارت کے اندر موجود ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم کی وہاں پہ آپ کو پتا ہے جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس کی کیا افادیت ہے، پاکستان کو کیا اس سے حاصل موصول ہوگا. لیکن سب سے پہلے اپنی بڑی سٹوری کی طرف آتے ہیں. بڑی سٹوری آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر پچھلے کئی ہفتوں سے ایک ہی ہے کہ کیا ملک کے اندر خاص طور پر پنجاب اور کے پی کے اندر انتخابات ہونے ہیں. جیسا کہ وہاں کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہوئی ہیں، وہ معاملہ آپ کو پتا ہے گورنرز نے تاریخیں نہیں دی تھی، اس کے بعد متعلقہ ہائی کورٹ سے معاملہ پھر سپریم کورٹ میں ایک سو موٹر نوٹس کی شکل میں آ گیا، آرڈرز آ گئے کہ الیکشن کروائیں، لیکن ان آرڈرز کے اوپر بھی جو ہے حکومت وقت امپلیمنٹیشن نہیں کر رہی، پیسے انہوں نے ریلیز نہیں کیے. مین وائل ناظرین ایک پھر علیحدہ سے پٹیشن جو ہے وہ آگئی. سردار کاشف صاحب ہیں، ایک پرائیویٹ سٹیزن ہیں، شاہ ہاور جو ہے ان کو انہوں نے ہائر کیا ایز اے اپنا لائر، اور پٹیشن ان کی یہ تھی کہ جناب اعلیٰ چونکہ اس وقت ملک کے اندر تقسیم ہے، لڑائی بہت زیادہ ہے سیاسی سطح کے اوپر، اور اگر ہو سکے تو ملک کے اندر ایک ہی دن الیکشن ہو جائیں تو بڑا اچھا ہے، نہیں تو یہ جو لڑائی ہے یہ کسی بڑے حادثے کی وجہ بن سکتی ہے. لہٰذا جو ہے اس پٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو پتا ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بلایا، ان کو سنا، اور ان سننے کے بعد آج ایک آرڈر بھی ایشو کیا ہے. اسی کیس کو لے کے کل صبح 11:30 بجے ایک پیشی ہے. پہلے آپ کو وہ آرڈر سنوا دیتے ہیں، اس آرڈر کے اندر کیا کہا گیا ہے. نہیں پہلے آپ آج خاور گومن صاحب جی صاحب حکم سر قطع کلامی معاف، یعنی آج جو دو خوفناک واقعات ہو گئے ہیں، بلکہ دو سے زیادہ، جس میں بہت سارے اساتذہ شہید ہو گئے ہیں اور بہت سارے فوج کے جوان جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور کئی زخمی ہیں. یہ اتنے بڑے واقعات ہیں کہ جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اللہ شہداء کے درجے بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. پوری قوم، پوری فوج شہداء اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہے. جی صاحب، وہ بالکل یہ ہمارے گزر ہے، ہماری نظر ہے اس واقعے کے اوپر، کیونکہ خبریں وہاں سے آ رہی ہیں. ابھی ایک سے زیادہ واقعات، ہاں ایک سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو مختلف واقعات ہیں اس کے اوپر جو مستند خبر ہمارے پاس آ جاتی ہے، کیونکہ ابھی مختلف جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ضرور اپنے پروگرام کے اندر اس کا ذکر بھی کریں گے. ظاہر ہے بدقسمتی سے ملک کے اندر اس وقت جو ایک نئی دہشت گردی کی لہر خاص طور پر جو ہے ہمارے ٹرائبل ایریاز خیبر پختونخوا کے اندر وہ موجود ہے، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. بالکل یہ افسوسناک واقعہ ہے. اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم جو ہے پروگرام کے حصے میں بات کریں گے. جو ہے آخر میں جا کے سب سے آتے ہیں جو بڑا مسئلہ اس وقت ملک کے اندر چوہدری صاحب پیدا ہوا ہے، وہ سیاسی عدم استحکام ہے. سیاسی عدم استحکام چوہدری صاحب اس نوعیت کا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو ہے تمام جو سیاسی جماعتیں ایک طرف پیدا کرایا ہے.
9 अप्रैल को पिछले साल से। चलें चौधरी साहब, वो तो पिछला साल गुजर गया, अब तो जो इशू ऑन हैंड है हमने उसको डील करना है। और इशू ऑन हैंड क्या है? इशू ऑन हैंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम सियासी जमातों ने ईद से पहले ये एक रिटन जो है वहां पे गारंटी दी कि हम बात करते हैं, बातचीत करने के बाद जो मामला है एक दिन इलेक्शन करवाने के हवाले से इसके ऊपर मुज़ाकरात करेंगे और इसका कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। सुबह दोबारा ये केस लग गया है। आज इस केस को लेके जो है एक ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का, वो आपके सामने रख देते हैं। जो ऑर्डर आया है जो तहरीरी, उसके अंदर अदालत ने यह फरमाया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बताया गया है चौधरी साहब कि अदालत तमाम जमातों की तरफ से मौजूदा सियासी बहरान के खात्मे की कोशिशों और खासतौर पर कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने की तारीख पर इत्तफाक राय के लिए रजाकाराना तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने के अमल को सराहती है। अदालत की जानिब से यह वाज़ेह कर दिया गया था कि दोनों फ्रीकैन के दरमियान बातचीत और मुज़ाकरात किसी भी तरह से अदालत के किसी हुक्म या हदायत के बगैर मुकम्मल तौर पर इनकी अपनी कोशिश होगी, अदालत का इनसे कोई लेना देना नहीं होगा। अदालत की जानिब से यह भी बताया गया था कि यह भी वाज़ेह कर दिया गया था कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के हवाले से जो 4 अप्रैल 2023 का हुक्म है वो बरकरार रहेगा। ये अंग्रेजी के अंदर भी आपके सामने नाजरीन, इट वॉज क्लियर बाय द कोर्ट। ये 2 अलग ऑर्डर हुए आज? नहीं, ये जो सुबह जो पिटीशन लगी है वो है, ये देख लें। इट वॉज मेड क्लियर बाय द कोर्ट दैट द टॉक्स एंड नेगोशिएशंस बिटवीन द टू साइड्स वर एंटायरली to be their own effort without any direction or order of the Supreme Court in this regard in any manner. It was also made clear that the order of the 4/4/2023 in constitution petition जो थी 5 वो 2023 remained unchanged, वो बिल्कुल बगैर तब्दील हुए मौजूद है। इसी सारे मामले के ऊपर हमने राजा मोहसिन को भी दावत दी अपने प्रोग्राम में बात करने के लिए, लेकिन इससे पहले चौधरी साहब जो है जो मेरे ख्याल में पहली स्टोरी पे बात कर लेते हैं। ये जो पिटीशन आई है, ये जो ऑर्डर आ गया जो चौधरी साहब ने अभी सवाल किया है, अब ये उसी का तसलसल है, जरा थोड़ा क्लैरिफाई कर दें चौधरी साहब ने सवाल किया है। 2 इलेक्शन ये काशिफ वाला केस का है जी, ये काशिफ वाले केस का, ये सरदार काशिफ वाला केस है जिसमें मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन कराने की बात की गई थी कि जी मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात, एक ही ऑर्डर है, एक ही ऑर्डर है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बिलखुसूस चीफ जस्टिस की तरफ से एक बड़ी मुखलिसाना कोशिश की गई, नेकनीति के साथ कोशिश की गई कि किसी तरीके से चले, तमाम ये जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं ये एक जगह पे बैठें और किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। लेकिन चौधरी साहब और घुमन साहब, आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोशिशों का मजाक उड़ाया गया, तज़हीक की गई, तंज किया गया कि जी आप जिरगा करवा रहे हैं और आप इस तरीके की पंचायत लगा रहे हैं। हालांकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनकी कोशिश बड़ी ही ये नेकनीति के साथ थी कि यार ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसका सियासी हल ये लोग बैठ के निकाल लें। लेकिन गुज़िश्ता समात पर चीफ जस्टिस साहब भी बड़े मायूस नजर आए और उन्होंने कह भी दिया अपने रिमार्क्स के जरिए भी और आज ऑर्डर में भी, उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से कोई हिदायत नहीं है, आपने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं करने तो तब भी। चौधरी साहब, ये वही केस है, वो सरदार काशिफ वाला, एक दिन इलेक्शन करवाने के हवाले से जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों ने वहां पे बयानात अपने जमा किए। आपको खावर साहब और मोहसिन साहब आप वहां गए थे, आपके सामने अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए कि जी वो आज हमने फोन कर दिया है और मुज़ाकरात कर रहे हैं। दिस वाज द गवर्नमेंट विच सेंट द एजी। बिल्कुल फारूक साहब ने जाके न्यूज ब्रेक की कि मोहसिन राजा जो था उनका हुकूमत का बेंच के सामने पेश हुआ और उसने कहा जी अब वो तो हम बातचीत शुरू होगी है। कल फोन किया है वजीर आजम ने उनको, उनके अटॉर्नी जनरल मिस्टर अवान साहब। जी हाँ वही मंसूर। अच्छा, अब आते हैं चौधरी साहब, जो अगली स्टोरी है बुनियादी तौर पर जो असल मामला इस वक्त दरपेश है हुकूमत वक्त को, एक तो सुबह ये केस दोबारा लग गया है 11:30 बजे। ये किस किस को नोटिस किया गया है इस केस में? इसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसमें नोटिस था। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो उन्होंने कोशिश को बड़ा सराहा भी था और बड़ा अप्रिशिएट भी किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एफर्ट्स को, लेकिन जाके पार्लियामेंट में वो कुछ और तकरीरें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आके कोई और बात करते हैं। आ जाते हैं जो आपने भी पार्लियामान का जिक्र किया चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये कल रात से और आज तक वो तसलसल जारी है। राना सनाउल्लाह साहब ने अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू के अंदर जो एक बयानिया की कोशिश की है, जो माहौल बनाया है
وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو کسی چیز کا ڈر ہے. میرے خیال میں ڈرنا بھی چاہیے, کیونکہ صریحاً خلاف ورزی سپریم کورٹ کے آرڈرز کی ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کی اگر رسوائی کر دی گئی تو پھر کوئی نہیں بچے گا. سنیں ذرا کیا فرما رہے ہیں. پارلیمنٹ کا وجود بھی خطرے میں ہے. اگر وہ کیبنٹ کو بلا کے اس کو کنٹیمپٹ نوٹس دیتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ یا تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ رسوا ہوگی تو یا پھر اس کو رسوا کرنے والے رسوا ہوں گے. گورنمنٹ, پارلیمنٹ, پی ایم ایل این اب ہمارے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور بہت واضح انداز کے اندر ویسے رانا سنالو صاحب پہلے دن سے اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ہماری جنگ ہے, یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. اب یہ جو بقا کی جنگ ہے اس کو کس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا, یہ بھی سن لیں. بقا کی جنگ جو ہے نا وہ تو پھر ہر کوئی لڑتا ہے اور آخری حد تک لڑتا ہے. تو اگر ایسا کوئی موقع آیا جو کہ میری دعا بھی ہے, میری خواہش بھی ہے کہ نہ آئے, لیکن اگر آیا تو پھر تو جو بھی ہتھیار اس وقت اویلیبل ہوگا ہمیں بھی اور دوسری طرف بھی وہ تو پھر اس کو استعمال کیا جائے گا. چوہدری صاحب انہوں نے اس ہتھیار کا بھی ذکر کر دیا ہے جو ہم نے 2 دن پہلے ایک سٹوری بریک کی تھی اپنے اسی پروگرام کے اندر, 3 دن شاید پہلے, کہ ان کے مشیران نے ان کو مشورہ دے دیا ہوا ہے کہ ہم کوئی ایگزیکٹو آرڈر استعمال کر سکتے ہیں. رانا صاحب نے اس کو بھی کنفرم کر دیا. نہیں کر سکتے نا. سن تو لیں چوہدری صاحب, ان کی بات تو سن لیں. فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہوگا. وہ فیصلہ جو ہے یا امپلیمنٹ ہو جائے گا تو پارلیمنٹ جو ہے وہ یا گورنمنٹ کا نقصان ہوگا, اور اگر وہ امپلیمنٹ نہ ہوا تو پھر سجاد علی شاہ کی طرز کے اوپر پھر ان کو گھر جانا پڑے گا. اگر ایگزیکٹو آرڈر سے چیف جسٹس کی بحالی ہو سکتی ہے تو وہ رخصت بھی ہو سکتے ہیں, یا حملہ ہوگا یا ایگزیکٹو آرڈر ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ میں چوہدری صاحب انہوں نے خاور گورنمنٹ صاحب یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اس وقت پرویز مشرف نے آئین معطل کر کے ایمرجنسی لگا کے ججوں کو گھروں میں بند کر دیا تھا, ان کے دفتروں میں جانا بند کر دیا تھا اور ڈوگر کو بنا دیا تھا. آج وہ صورتحال نہیں, آئین بحال کی بڑے سال ہو گئے آئین و قانون کے تحت. وہ سجاد علی شاہ کی بات کر رہے ہیں, وہ پرانی بات کر رہے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا 1997 والے جب لڑائی ہوئی تھی اس وقت چیف جسٹس کے ساتھ, وہ بھی ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں ہوا تھا. نہیں اس کو ساتھ ملا کے انہوں نے کہا جی ان کا حال ہم اس طرح کر دیں گے. اب سمجھے نا تھوڑا, وہ کہنے کی کریں گے. ان کا حال تو لوگ کر رہے ہیں, جدھر جاتے ہیں ان کو تو لعنت ہو رہی ہے ملک کے اندر اور باہر. اس کا رونا رو رہے ہیں. وہ سن پیڑی روندی یاراں نو لے نا بھراواں دا. لیکن they worry about their future politics. They have lost for a year of power and plunder and loot in which they were busy with 2 hands. بس ان کا لیول اب اس کو ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں. لیول آف کانفیڈنس تو دیکھیں چوہدری صاحب. اب دوبارہ آپ کو سنا دیتے ہیں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہوگا. وہ فیصلہ جو ہے یا وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا تو پارلیمنٹ جو یا گورنمنٹ کا نقصان ہوگا, اور اگر وہ امپلیمنٹ نہ ہوا تو پھر سجاد علی شاہ کی طرز کے اوپر پھر ان کو گھر جانا پڑے گا. اگر ایگزیکٹو آرڈر سے چیف جسٹس کی بحالی ہو سکتی ہے تو وہ رخصت بھی ہو سکتے ہیں. سارا وہ سیناریو سارے ویپنز اپنا بتا رہے ہیں. لیکن چوہدری صاحب تسی جنہ مرضی الیکشن منگو, عمران خان منگے, وہ کہہ رہے جن پھر آ کے الیکشن کروا لین, اسی تو نہیں کروانا. دیکھیں ذرا. جہاں تک 14 مئی کا تعلق ہے وہ تو شاہ زیب کوئی جنات ہی اگر آ جائیں اور الیکشن کروانے کے لیے کوئی انتظامات کر دیں تو کر دیں. باقی الیکشن کمیشن اور کسی کے تو بس میں نہیں ہے کہ اب 14 مئی کو الیکشن ہو سکے. یہ کل رات تک ہوا. لیکن آج چوہدری صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. یہ آج محترم ایاز صادق صاحب ہیں, چوہدری صاحب کے دوست ہیں لاہور سے, انہوں نے جو پارلیمان کے اندر جو ججز صاحبان کے حوالے سے بات کی, یہ بھی ذرا سن. میں آنریبل جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا ذکر کر رہا ہوں, تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس بھیج دیا جائے ود دا ڈائریکشن کہ کوئی 10 دن یا 15 دن میں انکوائری کریں, اسپیشل آڈٹ کرائیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان ان کی جوائنٹ ٹیم بنے اور یہ آڈٹ کر کے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس پیش ہو تاکہ ہم ان کے اوپر انگلیاں اٹھنی بند ہو جائیں. جی چوہدری صاحب. بھائی محسن صاحب کیا بتاتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں یہاں صادق, کون سی انگلیاں؟ جو آدمی
انصاف کی بات کرے، قانون کی بات کرے، آئین کے تحت چلے، خواہ وہ جسٹس نقوی ہوں یا اعجاز الحسن ہوں یا چیف جسٹس ہوں اور باقی جج ہوں، ان کو کسی کا سسر، کسی کا داماد، کسی کا کل، اب پہلے ان کا گھر توڑا ہے پرویز لائی کا، تو آج ساری حکومت نے معافی مانگ لی ہے. اس سے کام نہیں چلنا. اچھا چوہدری صاحب، یہ جو صاحب یہ کیا ہے یار صادق، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بالکل محسن کا کیا موقف ہے؟ آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ محسن کی طرف جاتے ہیں. محسن، یہ جو بنیادی طور پر یہ 3 ممبر بینچ ہے، خاص طور پر چیف جسٹس صاحب جسٹس اعجاز الحسن اور مظاہر علی نقوی صاحب، کانسٹنٹلی ان کے اوپر یہ تمام جو پی ایم ایل این کی قیادت ہے وہ مختلف اوقات میں بہانے ڈھونڈتے ہیں. ان کے جو ہے باہر جلسے جلوس کرنے ہو، پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر پریس کانفرنسز ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ اور گھمن صاحب اس کی ایک وجہ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جس طریقے سے اب یہ ایاز صادق صاحب کو میں سن رہا تھا، جس طریقے سے انہوں نے آج باتیں کی ہیں، جس طریقے سے وہ بڑی ہی حیران کن ہے. مطلب یہ کیا آپ ججز کا معاملہ آپ پارلیمنٹ یا پی اے سی دیکھے گی نہیں، آپ آئین کو ری رائٹ کرنے لگے ہیں؟ کیا آئین دوبارہ لکھا جا رہا ہے؟ قصور یا مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ انتہائی دلیر، انتہائی بہادر اور انڈیپینڈنٹ مائنڈ والے جج ہیں، اور آئین کی بالادستی کے لیے وہ ان ججز میں شامل ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ بالکل ڈٹ کر کھڑے ہیں، نہ کوئی دباؤ مان رہے ہیں، نہ حکومت کی جو اس طریقے کی کیمپین ہے اس کو کسی خاطر میں لا رہے ہیں. ایک چیز کسی کو وہ خاطر میں لا رہے ہیں تو وہ صرف آئین پاکستان ہے. آئین پاکستان کی بالادستی کے لیے وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جب یہ اس پوری لڑائی کا ابھی آغاز ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے جس شخص کو ٹارگٹ کیا وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے. شاید وجہ یہ تھی کہ وہ ان تمام اگر آپ ججز کو دیکھیں تو ان میں سب سے توانا، سب سے مضبوط آواز، اور وہ 30,000 پلس کیسز لاہور ہائی کورٹ میں ڈیسائیڈ کر کے ہیں. ان کے پلاٹس اور اثاثہ جات اور بچوں کے اثاثہ جات، وہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں ہمارے وہ کہانی یہ ہے کہ معزز جج صاحب کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں نا وہ ڈکلیئرڈ ہیں. اچھا جتنی بھی پراپرٹیز، جتنی کیا وہ ہیں 2-3 پراپرٹیز ڈکلیئرڈ ہیں. ریفرنس جو شکایات دائر کر رہے ہیں اس میں بھی اتنی بتا رہے ہیں. وہ تمام جو سیل پرچیز ہے وہ بھی رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے ذریعے ہوئی ہے. جتنے بھی ٹیکسز تھے وہ بھی ادا کیے گئے ہیں، جو بھی مرجع قانون کے مطابق جو طریقہ کار ہے. انکم ٹیکس میں بھی وہ ڈکلیئرڈ ہیں، اور تمام تر جو ان کے بچوں کے معاملات ہیں جو ان کو وہ پریکٹس کر رہے ہیں، اور وہ جو پراپر ٹیکسز، لاکھوں روپے ٹیکسز. میں نے اپنی جو سٹوری کے لیے چیزیں چیک کی ہیں اس میں میرے پاس تو ان کے بچے صرف جو ہیں وہ لاکھوں روپے ٹیکس ادا کر رہے ہیں. اور ایک چیز اور بھی ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں طے ہوئی تھی کہ آپ معزز جج کے جو بچے ہیں یا اہلیہ ہیں ان کا معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو نہیں بھیج سکتے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز اسی کیس میں طے ہوئی تھی کہ کسی جج کی دستاویزات کے بارے میں بھی مخبری نہیں کی جا سکتی. اور یہ تمام جو کیمپین ہے نا اس کا مقصد صرف سیاسی مائلیج لینا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو دباؤ میں لانا ہے، اور تاکہ من پسند فیصلے لیے جا سکیں اپنی مرضی کے. یہی سپریم کورٹ تھی، یہی چیف جسٹس آف پاکستان تھے جن کے 100 ووٹوں کے نتیجے میں یہ حکومت وجود میں آئی تھی، اور اسی معزز چیف جسٹس آف پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ابھی میں سن رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا، اس سے پہلے آپ ایک بیان چلا رہے تھے، بڑا حیران کن ہے کہ جی کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. چلیں وہ میرے خیال میں وہ سنا دیا ہم نے عوام کو. اچھا ناظرین، گزشتہ رات جو ہے پی ایس سی کے جو چیئرمین نور عالم صاحب، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ منحرف اراکین میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے کل لائن گری کی وہ جو پی ایس سی کے حوالے سے کہ جی میں نے حکم دے دیا ہے، وہ نہیں آئے تو ہم ان کو تھکڑیاں لگا کے لے کے آئیں گے جو ہے وہاں پہ کوئی رجسٹرار ہیں. سنیں ذرا کیا فرما رہے تھے. یہ کانسٹیٹیوشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ آف اسلام آباد ہو، کسی بھی یا ڈیفنس منسٹری ہو یا کوئی اور منسٹری ہو، اس کے آپ اکاؤنٹ چیک کر سکتے ہیں. I have called the principal accounting officer of Supreme Court of Pakistan to come to the parliament and give answer to the questions of the honorable members. جی یہ میں نے آج ہی سائن کیا. انشاءاللہ اگر نہیں آئے سر I tell you میں اس کے لیے وارنٹ گرفتاری نکالوں گا. and I want آپ اور پارلیمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہو. اچھا جج صاحب ایک بات تو بتائیں کہ زیادہ ججز جو زیر عتاب ہیں، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے اور پی ڈی ایم حکومت کے مختلف وزراء کے، لاہور سے ان کا تعلق ہے. ثاقب نثار صاحب کے ان کے بیٹے کے حوالے سے ایک کو پتہ نہیں کو ہے ویڈیو آڈیو لیک، اس کے اوپر کوئی کمیٹی بن گئی ہے.
پھر یہ جو لوگ ہیں چکر کیا ہے؟ یہ لاہور کے اندر یہ پرانے تعلق واسطہ ہے تمام افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ، رشتہ داری ہیں، اس کے بعد بھی اس طرح کی وہ تانا و تشنی ایک دوسرے کے خلاف وجہ نہیں تو سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا، دے انڈرسٹینڈ ایچ ادر. اچھا جی تو پھر لیکن یہ آپ اور محسن صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے احکامات پر عمل کرانا ہے یا عدالتوں کو تالے لگا کے گھر جانا ہے؟ اچھا محسن، جو میرے پاس ظاہر اسلام آباد میں آپ بھی گھوم پھرے ہو، آپ فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں جو ہے رپورٹرز ایسوسی ایشن سپریم کورٹ کے، اس کے بعد سارا دن وہاں پہ سپریم کورٹ میں رہتے ہیں. ماحول وہاں پہ کیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جب میڈیا ہم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا یا ادروائز کچھ جگہ سے جو جس طرح کا پریشر بڑھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پوری طرح چاروں اطراف سے سپریم کورٹ کے اوپر، خاص طور پر یہ 3 ممبر بینچ ہے، چیف جسٹس صاحب ہیں اور ان کے جو خام خیال ان کو گروپ کا نام دیتے ہیں، اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا وہ دباؤ میں آ رہے ہیں؟ اچھا نہیں، مطلب ایک تو 3 ممبر بینچ نہیں ہے، اس کی ایک وجہ جو جج بھی جو ہے نا وہ فیصلہ دے گا ان کی مرضی کے خلاف، یہ اسی کے خلاف ہو جائیں گے. اور چیف جسٹس صاحب نے بات بھی کی کہ کل بالکل 8 رکنی بینچ ہے، ہون کی کرنا ہے. ہاں، آپ اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں، یہ ٹوٹل مسئلہ ہے. نہ یہ ہم خیال ججز یہ 4 ممبر 3 ممبر 5 3 4 3 یہ سب باتیں دیکھیں. آپ کا یہ بات تو اب اتنی زیادہ ہو چکی ہے. یہ آرٹیکل 2 to 4 سب کلاس 2 کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. دیکھیں اب چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو بڑا ریلیکس کیا، ان کو ڈھیل دی. میں تو یہ سمجھتا ہوں ڈھیل دی. دیکھیں کسی کا تو قصور ہے نا جو 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے، اب 90 دن سے کسی کا تو ہے، اس پہ پھر سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے جس نے آئین پر عمل درآمد کی راہ میں روڑے اٹکائے. یہ جو کل ہیئرنگ ہو رہی ہے 11:30 بجے، اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کیس مختلف ہے نا، یہ کیس اور ہے. یہ کیس وہ والا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ایک ہی دن الیکشن کرائیں. چیف صاحب نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی سے پولیٹیکل ٹاکس کر لیں یا کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اچھی. لیکن اس کو انہوں نے جس طرح میں نے پہلے بتایا اس کا انہوں نے غلط مطلب لیا. سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے بڑی تعریفیں کی کہ جی بڑا اچھا سٹیپ ہے، ہم بیٹھیں گے، ہم اکٹھے بیٹھیں گے. اور لائن میں آ رہے تھے، ایک پارٹی آ رہی تھی، دوسری پارٹی آ رہی تھی. نون لیگ تو ایک بلوچستان کی پارٹی کی ایاز صادق صاحب نے وہاں پہ کہا کہ جی میں اس کی نمائندگی کر رہا ہوں، وہ بلوچستان سے پہنچ نہیں پائے، ان کی نمائندگی میں کروں گا. خواجہ سعد رفیق نے اپنی جماعت کی نمائندگی کی، ایاز صادق صاحب نے اس پارٹی کی نمائندگی کی. آئی گیس بلوچستان نیشنل پارٹی ان کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں یا اسی طرح کی ایک پارٹی تھی. لیکن باہر یہ آ کے انہوں نے اسی سپریم کورٹ کو کہا کہ جی آپ جرگہ کروا رہے ہیں، آپ نے پنچایت لگائی ہوئی ہے، آپ کیسے ہے. تو اور چیف جسٹس صاحب نے پچھلی سماعت پر بھی کہا کہ یار میں مطلب ہماری طرف سے کچھ نہیں، آپ نے کرنے ہیں کریں، نہیں کرنے تو نہ کریں. ایک چیز جو بڑی واضح ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے آج کے حکم نامے میں، وہ یہ ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کروانے کا جو الیکشن سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور وہ اس کو وہ نہیں بدلا گیا. دیکھیں کل یہ والا اچھا ایک چیز تو محسن واضح ہے نا کہ اب جو گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ کا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ اختیار ہی نہیں تھا جو کہ آپ نے تاریخ طے کر دی. لیکن اس پٹیشن ریویو پٹیشن کی لینگویج سے بھی نا آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ ریویو پٹیشن کس نے لکھی ہے. پتا چل گیا ہوگا کہ جس طریقے کی ریویو پٹیشن کی لینگویج ہے. بھائی میں نہیں بات کرنی ہے، 2 باتیں بڑی اہم ہیں. جس طرح پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اسی طرح پوری قوم اور پورا ملک اس وقت چیف جسٹس پاکستان عمر عطاب بندیال اور ان کے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں جو آئین اور قانون کے تحت جنہوں نے کام کرنے کا حلف اٹھایا ہوا اور وہ کر رہے ہیں. آپ ایک اور کا آج کل جواب نہیں لیا خابر گمر صاحب، اتنے آپ انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، آپ نے الیکشن کمیشن سے آج تک نہیں پوچھا وہ بھائی تمہیں پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکاری محکمہ نے پرنٹنگ کرنی ہے، سرکاری محکمہ نے سہی دینی ہے، ان کو آرڈر دو وہ لے کے دے دیں گے، گورنمنٹ آف پاکستان دیتی رہے گی پیسے. تم نے جان بوجھ کے یہ ڈکوتلے کیے ہیں، یہ بہانے بنائے ہیں، جان بوجھ کے حکومت کے ہاتھوں میں کھیل کے الیکشن نہیں کرایا گیا. کیوں کہ میں آج بھی پتا کیتا نون لیگ چو انہوں نے کینڈیڈیٹ نہیں لبے، یعنی ایک طرف 50 بندے. جی پلیز گو ہیڈ چیف صاحب. 50 بندے اپلیکیشن دے رہے ہیں، ادھر 3 نہیں دے رہے. جی صاحب خبر جو میرے پاس ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ پوری ان کو تسلی ہے، پورا یقین ہے. آپ کو رانا ثناءاللہ صاحب کی دوبارہ میرے خیال میں پروڈیوسر صاحب شارٹ سنا دے، وہ کہہ رہے جنی آ کے الیکشن کروانے، ایسے نہیں کروانے. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی سیکورٹی ہے، جن چوک کے لے جائیں گے، پیسے نہیں پتا. ذرا جنہ والی گل دوبارہ سناؤ پروڈیوسر صاحب، یہ جنہ والی 14 مئی کا تعلق ہے
وہ تو شاہ زیب کوئی جنات ہی اگر آ جائیں اور الیکشن کروانے کے لیے کوئی انتظامات کر دیں تو کر دیں. باقی الیکشن کمیشن اور کسی کے تو بس میں نہیں ہے کہ اب 14 مئی کو الیکشن ہو سکے. تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے ناظرین کہ اب کیا وہ جنات آئیں گے ہمارے ملک کے اندر؟ یہ جو انتخابی عمل ہے، آئین بہت واضح ہے کہ ملک کے اندر انتخابات ہونا چاہیے تحلیل شدہ اسمبلیوں کے اندر، لیکن جو ماحول بن رہا ہے اسے یہی لگتا ہے کہ حکومت نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے. پہلے ہم نے آپ کو خبر دی ہوئی ہے کہ جس سطح کے اوپر بھی ہمیں لڑائی لے کے جانی پڑے عدالت کے ساتھ وہ ہم لڑائی لڑیں گے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سارے بیانات سنوائے کہ اب لڑائی ہوگی، یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. ملک رہے نہ رہے، خدا نخواستہ ملک کے اندر جو سیاست ہے، ریاست ہے، اس کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا، ملک کی اکانومی کس اس وقت نہج پہ پہنچی ہوئی ہے، اس کا کوئی کسی کو فکر نہیں ہے. لیکن انہوں نے اپنی لڑائی لڑنی ہے. ابھی ایک جانا ہے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. حال ہی کے اندر آپ نے ایک پریس کانفرنس سنی ہوگی میجر جنرل جو ہے احمد شریف صاحب، نئے ڈی جی ایس پی آر، ان کی طرف سے، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کافی جو چیزیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اور خاص طور پر موجودہ حالات کے اندر اس وقت جو ملک کے اندر سیاسی تناؤ پایا جا رہا اس حوالے سے. سب سے پہلے ان کا بیان آپ کو سنواتے ہیں کہ قومی اتفاق رائے کے حوالے سے ان کے کیا خیالات تھے. 31 دسمبر 2022 پچھلے سال کی آخری دن آرمی چیف کراچی میں نیول اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ سے بات کرتے انہوں نے یہ کہا تھا، اور ان کی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں بھی ہے، کہ اس وقت ملک دشوار گزار جو چیلنجز ان کا درپیش ہے اس وقت ملک کو، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان کو نبرد آزما ہونے کے لیے چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز آپس میں قومی اتفاق رائے پیدا کریں. آئی تھنک دیٹ از آن ریکارڈ. اسی طرح اسی پریس کانفرنس کے اندر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہی ہر چیز کا محور ہے. ملک کے اندر جو کچھ ہونا ہے عوام کی مرضی سے ہی ہونا ہے. سنیں. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں اصل طاقت کا جو محور ہے اور جو مرکز ہے وہ عوام پاکستان ہے. اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک قومی فوج ہے. ہمارے لیے تمام سیاستدان اور تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام. آپ بھی یہ نہیں چاہیں گے، فوج پاکستان بھی نہیں یہ چاہیں گی کہ وہ کسی ایک خاص سیاسی سوچ یا خاص سیاسی زاویے، نظریے یا جماعت کی طرف راغب ہو. یہ خاص سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی 147 پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی. وہاں پہ جو ہے چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم موجود تھے. انہوں نے بھی انہی خیالات کا اظہار خود کیا، وہ بھی سن لیں. People are central to the unity of the state, and our future as well as progress depends on internal cohesion, democracy and constitutionalism. Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. We will ensure that this bond is preserved and further solidified through selfless performance of the duties. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آپ چونکہ لاہور کے اندر موجود ہیں، آپ کی ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن یہ جو ڈسٹرسٹ ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعتماد نہیں ہے، جو اعتماد کی جو اعتماد چاہیے جو ماضی کے اندر تھا میرے خیال میں موجود، وہ مختلف اوقات میں اپنے پی ٹی آئی کے لیڈران جو ہے کچھ بیانات کی شکل میں اظہار کرتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ چلا؟ آپ کی ملاقات بھی ہوئی خان صاحب کے ساتھ؟ نہیں، آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے مختلف اوقات میں یہ جو بیانات آتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے حوالے سے جو ہے جو مختلف ملک کے اندر معاملات چل رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک ڈفرنٹ بیان ہے. اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا. آپ کی حال ہی میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، یہی پوچھنا چاہ رہا تھا سر. جی 5-4 چیزیں ہیں. پہلے ان کو پہلے کر لیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے واضح 2 ٹوک بیانات دیے کہ ہم ہندوستان کے بارے میں ہمارا یہ میسج ہے، کشمیریوں کے ہم ساتھ کھڑے ہیں، فوج اور قوم اکٹھے ہیں، اور پاکستان میں اتفاق رائے ہونا چاہیے، اور کسی نہ پارٹی کے حق میں ہے نہ خلاف ہے، اور جو آئین اور قانون کے تحت لکھا گیا ہے اس پر ہم کاربند رہیں گے اور ہیں. تو اس کے بعد خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب، جن کے ہم اس بات کے معترف ہے کہ پوری قوم اور پاکستان کی عوام کی غالب اکثریت ان کے ساتھ ہے، ان کے کچھ تحفظات ہیں، ان کو بدگمانیاں ہیں، ان کے گلے شکوے ہیں. تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کا جو بھی ہے سیاسی مخالفوں سے لڑائی جھگڑا ہے،
آپ کا فوج یا ریاستی اداروں سے یا ان کی قیادت کے اوپر کسی قسم کے حملے براہ راست بل واسطہ یا ان کے کسی حصے پر ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب وہ اپنے آپ کو سیاست سے لا تعلق کر چکے، جب وہ کہتے ہیں ہم پورے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، جب پوری قوم فوج اور قوم کا ایک یونائٹڈ فرنٹ ہے، تو جو سب سے پاپولر پارٹی ہے ان کا سب سے زیادہ فرض ہے کہ وہ فوج اور اس کی قیادت کو اپنی معاملات ڈے ٹو ڈے جو سیاست ہے اس میں نہ ڈسکس کرے، نہ ان کے اوپر انگلی اٹھائے، اور نہ یہ گمان پیدا ہو کہ آیا وہ انہوں نے کاٹا مار دیا، اس نے یہ کر دیا، باجوہ صاحب آپ نے پوچھا نہیں یہ سوال ان سے؟ آپ نے پوچھا نہیں ان سے جب ملاقات؟ میں نے ان کو براہ راست سوال کیا میں نے ان کو ناچیز رائے دی تھی کہ آپ کا کام سیاست کرنا ہے، جب فوج نہیں اپنا دخل تو آپ پیچھے ہٹے اس کام سے. پھر وہ باجوہ، اور میں کہ باجوہ صاحب کا بھی اب آپ نے کیا لینا دینا ہے، چھوڑیں. کسی جگہ کوئی ڈبیٹ ہو رہی ہو، آپ بھی بیٹھے ہیں، باجوہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو آمنے سامنے کوئی بات ہو تو کر لیں. اور روز ایک چکی جڑی انہوں چلائی جانا ناٹ ریکوائرڈ. یو ہیو ون. ایک سال میں عمران خان اور پی ٹی آئی نے اپنا لوہا منوا لیا، کوئی پسند کرے یا نہ کرے. اب فوج اور عوام کو اکٹھا ہونا ہے، اور پی ٹی آئی کی جو پاپولر پارٹی ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ فوج کی طرف انگلیاں نہ اٹھائے، جس کے نتیجے میں غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں. از اٹ کلیئر؟ دیکھیں ان کو جا کے پتہ نہیں کون مطلب معاف کرنا غلط لاہور میں کہ تسی رہن دے ہو نہیں، لاہور کا کیا تعلق؟ میں کہہ رہا ہوں پتہ کریں نا وہاں پہ کیا. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں، جب ایک طرف عمران خان، اور پوچھے مجھے، میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ایک، لیکن یہ بھی بات ہے کہ اگر خان صاحب کو کوئی کسی بندے پر گلا شکوہ ہے تو وہ اس کو آپ دور کریں. وہ تو آپ بیچارے ویل چیئر پر جا کے عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی ان کے خدشے یا گلے شکوے ہیں تو ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ایک طرف خان صاحب نے یہ بھی بات کیا ہے ریسنٹلی کہ ایک سازش ہو رہی ہے پی ٹی آئی اور جو افواج پاکستان ہے اس کے درمیان دراڑ ڈالی جائے. میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور دونوں طرف سے میرے خیال میں جو کوئی سازش کر رہا ہے کے اندر کوئی کمی ہے وہ عمران خان کا بہتر کرنا چاہیے، نہ وہ ملک کا ہمدرد. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں صاحب. ابھی ایک ہمیں چھوڑی بریک کی طرف، اور ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. آج سابق پرائم منسٹر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب اسلام آباد کے اندر موجود تھے. ان کے ظاہر ان کے خلاف کافی جو کیسز چل رہے ہیں، بیل پہ تھے، ضمانت خارج ہونے کا خطرہ تھا، پہنچے، ٹانگ میں ان کی سوجن تھی. انہوں نے اس حوالے سے کیا بات کی، سنیں ذرا. میرے پیر پہ سویلنگ ہے، اس کے باوجود کیونکہ عدالت نے طلب کیا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. لیکن اس کے اوپر پتہ ہے آپ آج کل جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں وہ کافی زیادہ مذاق اڑا رہے ہیں. طارق صاحب نے کیا فرمایا یہ بھی سنیں. یہ ٹانگ ایک ایسی مشکوک ٹانگ ہے جو کہتی ہے کہ میرا علاج صرف شوکت خانم ہسپتال سے ہوگا. گاڑی میں بیٹھ کر ریلی نکالی جا سکتی ہے، مگر جیسے ہی اس ٹانگ کو خبر ہوتی ہے کہ کسی عدالت نے طلب کر لیا، اس ٹانگ پر یا سوزش آ جاتی ہے یا اس ٹانگ میں درد شروع ہو جاتی ہے. سیکیورٹی کنسرنز ہیں. خان صاحب کو گولی لگی ہے، آپ کو پتا ساری دنیا واقعہ دیکھا. اب وہ ظاہر ہے وہ سیکیورٹی کے لیے وہ بلٹ پروف جو شیلڈز لے کے ساتھ گھومتے ہیں خان صاحب. مریم صاحبہ کیا فرماتی ہیں اس حوالے سے؟ بطور سیاسی ورکر مجھے شرم آتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتا ہے وہ اب کالے ڈبے میں اپنا منہ ڈال کے تو آ جاتا ہے. یہ جو مناظر ہے نا، یہ کالی بالٹی، کالا ڈبہ، اس میں 2 آنکھیں بنی ہوئی ہیں، یہ دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھے. لیڈر سینہ تان کے پیش ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب مریم صاحب سے پوچھا گیا کہ محترم نواز شریف صاحب ملک کے اندر کیوں نہیں واپس آ رہے، ان کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں، ظاہر ہے ان کی بیٹی ہے، ان کو بھی کنسرن تھا. انہوں نے کیا فرمایا، سنیں. یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے، ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا. ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی. میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاتی ہوں. چوہدری صاحب لگ ایسے رہا ہے کہ ان کی خواہش یہی ہے کہ عمران خان صاحب بھی جو آرام سے چلے جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں، وہ بھی کہیں لندن، امریکہ آگے پیچھے سکون سے زندگی گزاریں. اور انہوں کی خواہشات دے اتنے کام ہو رہے ہیں، لگتے ایسا ہی رہے. ان کا تو دم توڑ گیا ہے نا اپنا سارے بیانیاں. کالے کرتوت جو ہے ان کا تو جواب دے نہیں سکتے. چلیں